نواز شریف آخرکار پاکستان آ گئے ہیں اور آج نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے وہ چیزیں جو عام طور پہ آپ کو میڈیا پہ نظر آتی ہیں ان کو میرے خیال میں ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنے لوگ تھے، نواز شریف کا بیانیہ کیا تھا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب نواز شریف کے سلسلے میں ایکسپیکٹیشن کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف سے ہماری امید کیا ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو ترقی ہے اس کی بات نواز شریف نے کی اپنی تقریر میں۔ انہوں نے موٹر ویز کی بات کی، انہوں نے بہت ساری اور اسکیمز کی بات کی جو ان کے دور میں ہوئیں، انہوں نے پاور ہاؤسز اور بجلی کی بات کی جو اس کے دور میں ہوئیں، یس، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ترقی سارے صوبوں کے لیے یکساں ہوگی کہ نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نواز شریف پاکستان میں پاپولر لیڈر تو ہیں ہی ہیں۔ ہم اس بحث پہ نہیں جاتے کہ وہ عمران خان سے بڑے پاپولر ہیں یا عمران خان اس سے زیادہ پاپولر ہیں، لیکن سوال ہے کہ کوئی پاپولر پارٹی کا لیڈر جب کوئی رسپانسبلٹی لیتا ہے تو اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جو ترقی کی بات کر رہا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے پنجاب کے اندر لاہور میں سارا پیسہ لگا دیا اور آپ سندھ اور سندھ کا کیپٹل کراچی جو ہے اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں دیا۔ تو ترقی جو ہے وہ اس کا اصل جو جوہر ہے وہ تب سامنے آتا ہے جب آپ ملک کے چاروں صوبوں میں ترقی کو اس طریقے سے لے کے آتے ہیں کہ لگے کہ چھوٹے صوبے سندھ، بلوچستان اور کے پی جو ہے وہ اسی طرح ہی اسٹیک ہولڈرز ہیں جس طرح پنجاب ہے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ نواز شریف اور اس کی پارٹی سے یہ ایکسپیکٹیشن ضرور ہے، اور یہ انڈیکیٹر 1 ہوگا کہ نواز شریف پاکستان میں دوبارہ کوئی پازیٹیو پروسیس اسٹارٹ کر سکے گا کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عام طور پہ پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پہ سندھ کے لوگوں کو اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ملک ریاض سے 1-1.5 گھنٹہ ملاقات کرتے ہیں دبئی میں، اور ملک ریاض کے سلسلے میں سندھ کے اندر کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کے ساتھ ملک ریاض کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے اور اتنے قریب ہیں کہ انہوں نے ملک ریاض کو سندھ کے اندر جس طریقے سے زمینیں دیں، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس پہ میں گفتگو پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ اس پروونس میں ملک ریاض کو بھی زرداری صاحب سے تھوڑا سا شکوہ ہوگا کہ انہوں نے DHA کے لیے جو زمین دی وہ اتنی سستی دی کہ ملک ریاض کو جو زمین دی اب وہ بہت زیادہ مہنگی لگنے لگی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کے لیے پیپلز پارٹی جس طرح کہتی ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور ان کا بھاری پن ایسا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو برداشت کر سکے۔ سندھ کے اندر بہت سارے پڑھے لکھے کلاسز میں بھی زرداری صاحب کو واقعی اتنا بھاری سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایک میننگ فل قسم کی کوئی تحریک بھی شروع نہیں ہوتی۔ لیکن زرداری صاحب کو چھوڑیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب اس وقت زیر بحث نہیں ہیں۔ لیکن نواز شریف کے سلسلے میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف کیا پاکستان کو وہ ریئل پاکستان بنائیں گے جس کی اس پاکستان میں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ بلوچستان کے مسائل بڑے سنگین قسم کے مسائل ہیں۔ بلوچستان کے اندر ایک بڑے عرصے سے صورتحال بہت خراب ہے۔ بلوچستان کی نہ صرف ترقی پر بلوچستان کے رائٹس کے حوالے سے بہت ساری پارٹیاں بڑے عرصے سے جدوجہد کر رہی ہیں، اور نواز شریف ماضی میں اس چیز کو ریکگنائز کر چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بلوچستان کو پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا بلوچستان کو مین اسٹریم پولیٹکس میں شامل کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹ نواز شریف پوری کریں گے؟ دوسری ایکسپیکٹیشن میرے خیال میں یہ ہوگی، ایک تو ترقی سب کے لیے، دوسرا بلوچستان کو مین اسٹریم میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، تیسری بات ہے کہ انہوں نے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے
ایک انریٹن قسم کا ایک اگریمنٹ بنا دیا ہے کہ جی بات سنو، آپ ادھر پنجاب میں رہو اور آپ کو سندھ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کچھ کرے، پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ قربت کو برقرار رکھنے کے لیے سندھ کے پولیٹیکل حالات پہ آنکھیں بند کرنا بہت بڑا کرائم ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ سوچنا چاہیے، نواز شریف کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کرائم آگے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہے، ٹیررزم نے نہ صرف بلوچستان کے پشتون ایریاز کو بلکہ کے پی میں صورتحال کو بڑا خطرناک بنا دیا ہے۔ کیا نواز شریف پاکستان کے اندر ٹیررزم کے ایشو کو سیریسلی ٹیک اپ کریں گے کہ نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اور نواز شریف بینگ اے پاپولر لیڈر، ان کے پاس بہت ساری میرٹس ہیں، کچھ ڈی میرٹس بھی ہوں گی، لیکن ہم دیکھیں گے یہ کہ کیا نواز شریف اپنی وہ میرٹس استعمال کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کی موجودگی میں ترقی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ چیز سب کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو جو نیکسٹ الیکشنز ہے اس سلسلے میں اگر کوئی پارٹیز ایسی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے جو مسلم لیگ نون کو مل رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا الیکشن پروسیس جس الیکشن پروسیس میں یہ لگے کہ ایک پارٹی کو کچھ زیادہ ایج حاصل ہے، اس کو زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس کو زیادہ ایڈ کیا جا رہا ہے، تو نیکسٹ جو الیکشن ہے ان کی جو ساری چیزیں ہیں، اس کی جو کریڈبلٹی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو نواز شریف کے سلسلے میں دوسری چیزیں اپنی بات ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دو تین چیزیں جو آپ نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ نواز شریف ایک تو ترقی کو پوری پاکستان کی ترقی کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، دوسرا یہ کہ بلوچستان کو مین اسٹریم میں شامل کرنے کے لیے بڑے کرٹیکل اسٹیپس کی ضرورت ہے۔ بلوچ، سندھی اور پختون جو ہے اور دوسری جو ہمارے پاس ایتھنک کمیونٹیز ہیں یا ایریاز یا ریجنز ہیں، وہ سارے لوگ پاکستانی ایسے ہی ہیں جیسے ایک پنجابی پاکستانی ہیں۔ تو اس پروسیس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف جو سفر ہے اس کی ابتدا میرے خیال میں نواز شریف کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ پاکستان سب کے لیے، یہ اگر نعرہ نواز شریف عملی طور پہ اس کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہو گئے تو میرے خیال میں نواز شریف آگے جائیں گے، ورنہ پاکستان میں کوئی میجر یا بنیادی تبدیلی کی امیدیں جو ہیں وہ ہمیں ماند پڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔